پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ کیبنٹ کے ممبران اور ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے جو سرکاری تنخواہ لیتے ہیں جو سیاسی طور پہ، ان کا اس مہینے کا کمنگ مہینے کا 10% ہم نے اس فلڈ ریلیف کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جتنے سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 1 سے لے کے 21-22 گریڈ تک، ان کا ہو سکتا ہے 3% ان کا فائنل ہو جائے، ہو سکتا ہے 4% ہو جائے، میکسیمم 5% تک رکھا ہے، 3 سے 5%، وہ بھی آج رات کو انشاءاللہ اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ چیف منسٹر نے اپنے اس کمنگ جو منتھ کی سیلری ہے ایک پورے مہینے کی، انہوں نے پوری اپنی سیلری اس فلڈ کے لیے دینے کا انہوں نے کمٹ کر کے میرے سے بات کر کے وہ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ کشمیر افیئرز ایکٹیو ہو جائے، اور گلگت بلتستان کا یہ جو 3 ارب روپے ان کے پاس پڑا ہے وہ فوراً سے بھی پہلے گلگت بلتستان کی حکومت کو ٹرانسفر کرے، تاکہ ہمارے لوگ جس تکلیف سے اس وقت گزر رہے ہیں اس کو ہم ان کا مداوع کر سکیں۔ کہ ابھی تک کم از کم 91 یعنی 91 چھوٹے بڑے فلڈز پچھلے 3-4 مہینوں میں گلگت بلتستان میں رونما ہوئے ہیں، جو زیادہ تر جو ہے وہ گانچے ڈسٹرکٹ میں ہیں، اس کے بعد پھر گلگت ڈسٹرکٹ ہے، پھر غزر ہے، ہنزا ہے، نگر ہے، یہ سارے ڈسٹرکٹ کہیں زیادہ ہیں تو کہیں کم ہیں۔ تو اسی کے ساتھ تقریباً ہمارے جو چھوٹے بڑے بریجز RCC اور یہ جو بیلی بریجز ہیں لکڑ والے، کل ملا کے 50 اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں، جس میں سے 43 کو پارشلی طور پہ ان کے اوپر کام بھی ہوا ہے اور ان کو کسی حد تک سروائیو کیا گیا ہے۔ اور پھر جو گھر ہمارے پارشلی اور فلی جو ڈیمیج ہوئے ہیں، اس میں پارشلی ٹوٹل 517 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 166 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، تھوڑے بہت ہوئے ہیں، اور 351 یہ مکمل طور پہ نقصان ہوا ہے۔ تو گلگت بلتستان کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے پاس اپنا کوئی بجٹ سچ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک ایسے نظام سے چل رہا ہوتا ہے کہ ایکوپڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی حکومتوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جس طرح سے اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا، آپ سب کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر پرون ایک ایریا ہے۔